یہ سمجھنے سننے اور سمجھ لینے کے بعد پھر تحریف کر دیتے تھے. اب بیماری اللہ نے کھول کے بیان کر دی. بیماری تھی کیا؟ سنتے بھی تھے، سمجھ بھی لیتے تھے، پھر تحریف کرتے تھے. آپ کے خیال میں یہ جو کام ہے کتاب خدا میں تحریف کرنا، یہ عوام کرتی تھی یا علماء کرتے تھے؟ جی، کوئی جو ریڑھی لگاتا ہے یا کوئی جناب تاجر ہے یا کوئی دکان لگاتا ہے، اس سے لوگ دین پوچھتے ہیں یا دین علماء سے پوچھتے ہیں؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں. بڑی اچھی طرح اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہماری تورات میں کیا لکھا ہے. اس کو سمجھ لینے کے بعد پھر آگے اسباب بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دے گا، تحریف کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو قوم جس میں یہ گروہ ہو اور جن کی عوام اس گروہ کو فالو کرتی ہو، ان سے تمہیں توقع ہے کہ ایمان لائیں گے؟ تم پر نہیں لائیں گے. جو ایمان لانے کی سب سے بہترین چیز تھی، جو حق کا سب سے زیادہ معتبر بیان تھا، یہ اس کو نہیں بخشتے اپنی تحریف سے. اپنے افکار پر، اپنے مفادات پر، اپنے تعصبات کے مطابق اس کو تحریف کر کے ڈھال لیتے ہیں. اس مزاج کی قوم سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ تم پر نہیں لائیں گے. انہوں نے تو اپنا دین بنایا ہوا ہے. انہوں نے جن کو فالو کر رہے ہیں، جن علماء سو کو، جن کی یہ خصلت ہے کہ وہ کتاب خدا کو جانتے بوجھتے ہوئے اور طرح تحریف کر کے اپنی پبلک کو پیش کرتے ہیں، اور پبلک کو بھی ان کا پیکج زیادہ پسند آتا ہے اور اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی عادت پڑ گئی ہے ان کو. اس مجموعے کو سے تمہیں توقع ہے کہ یہ رسول پر ایمان لائیں گے؟ یہ نہیں لائیں گے. انتہائی معذرت کے ساتھ ایسا ہی آج بھی. کدھر ہیں اللہ کی کتاب کو خود جا کے دیکھنے والے کہ اس میں کیا؟ اللہ نے تو محفوظ کر دیا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. سارے یہ ڈھکوسلے قرآن کو نہیں سمجھا جا، یہ سارے اڑ جائیں گے. جیسے اللہ کہتا ہے نا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو باتیں گھڑا کرتے تھے گم ہو گئی ان سے. جب خدا کہے گا، توجہ فرمائیے، اگر یہ قرآن عام بندے کی سمجھ سے بالا تر ہو، اگر ایسا ہو، تو پھر قیامت کے دن رسول اللہ کا اپنی قوم کی اس قرآن کے بارے میں شکایت کرنا بنتا ہی نہیں ہے. یعنی میں مثال کے طور پر ایک کتاب آپ کو سجیسٹ کروں جس کا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی اس کی، یہ آپ سے بالا تر چیز ہے، وہ کتاب آپ کو دوں اور جو آپ کی سمجھ سے بالا تر تھی، اور اس کے بعد پھر اینڈ میں جا کے میں کہیں آپ کے خلاف FIR کٹوا دوں کہ میں ان کو کتاب دے کر آیا تھا، انہوں نے ان سے استفادہ ہی نہیں کیا. بنتا ہی نہیں ہے. آپ کی جگہ میری شکایت ہونی چاہیے، میری مذمت ہونی چاہیے کہ بھائی اگر تم نے ان سے کتاب پڑھانی تھی، انہیں کچھ بتانا تھا، تو وہ دیتے جن کو سمجھ میں آتا ہوتا. یہ سارے ڈھکوسلے روز قیامت ختم ہو جائیں گے، اور پتہ تب چلے گا جب اللہ کا رسول کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا یہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. پھر ان سب حضرات کو بلائیے گا، ڈھونڈتے پھریے گا میدان حشر میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ان کو ڈھونڈیے گا تاکہ آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش کر کے خود بچ جائے کہ اصل مجرم تو اللہ نہیں چھوڑے گا کسی کو اس معاملے میں. یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن سے دین نہ لینا یہ قرآن کی توہین ہے، خدا کی توہین ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا مجموعہ تھا. کتاب خدا میں تحریف کرنے والے، آپ دیکھیں ایک گروہ جب تحریف کرتا ہے، اگر عام پبلک
کیونکہ وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے کتاب خدا سے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ سمپلی آ کے خود کتاب خدا کے ساتھ اپنا ایک سمپل سا رابطہ بھی رکھ سکے، نہیں ہے۔ تو یہ ادھر والا گروپ پھر کھول کے کھیلے گا، تعریف کرے گا۔ انہوں نے تعریف کی، وہی تعریف شدہ دین رائج دین تھا اس زمانے کا۔ اب جب اللہ کا نبی آیا تو اللہ کے نبی نے جو باتیں کرنی شروع کی، جو ان کے ذہنوں میں ان کو دین بتایا گیا تھا حضرت موسیٰ کا اصلی دین تعریف کر کے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ جب پہلے بچپن سے سنتے رہے اور اپنی جنت کنفرم کرا کے بیٹھے ہیں اور جناب بڑے فٹ خوش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ایکسیڈنٹلی قرآن مجید پڑھنا پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے، تمہیں اب کیوں پتہ چلا سخت ہے؟ تو پہلے دن سے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سخت نہیں، اللہ تو وہی ہے جو وہ ہے۔ یہ بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ جناب مثلا رسول اللہ زیادہ رحمت اور نرمی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت، یہ باطل ہے۔ اصل رحمت کا سرچشمہ اللہ ہے، رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس نے عطا کی ہے، اپنی رحمت میں سے ایک کچھ عطا کر دی ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت کا اور رسول اللہ کی رحمت کا۔ اللہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ان صفات میں، کسی بھی صفت میں۔ جب ایسی، یہ میں ضمناً بس حاشیے میں جا رہا ہوں، جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں خدا کے بارے میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کی توجہ آہستہ آہستہ وہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، پھر ادھر زیادہ آ جاتی ہے، اور جو اصل مراد ہے، جس اصل جو مقصد حیات ہونا چاہیے، جس کی طرف توجہ کرنا رسول اللہ نے سکھایا، اہل بیت اطہار نے سکھایا، ادھر توجہ کرائی، ادھر توجہ ہے ہی کوئی۔ یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا مقام اس کے ذہن میں، سب سے بڑھ کر توجہ اپنی تمام مشکلات کے لیے، تمام حاجات کے لیے سب سے بڑھ کر توجہ اس کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جس کی نہیں ہوتی، چاہے جو بھی تعویلیں ٹھوسی ہوئی ہیں، باطل ہے۔ کیونکہ جن سے امید لگائی جا سکتی ہے ان سب سے بہتر اور کامل اللہ ہے۔ نہ اس سے زیادہ کوئی سنتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی دیکھتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی قدرت رکھتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی رحمت رکھتا ہے۔ کون سی صفت ہے کہ جو کوئی اس سے زیادہ رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا۔ لہذا قرآن نے فیصلہ کیا ہوا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں شدید ترین محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی تمام محبتیں خدا کی محبت کے نیچے ہوتی ہیں، اس کے سائے میں ہوتی ہیں، یعنی وہیں سے اس کو گائیڈنس ملتی ہے کس سے محبت کرنی ہے، کس سے محبت نہیں کرنی۔ اس کا سب سے بڑا سورس دوستی، دشمنی، ہر چیز کا وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ نے سکھایا، یہ ائمہ اہل بیت نے سکھایا۔ آپ کتاب اصول کافی اٹھا کے دیکھیں، امام فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ہر دوستی اور ہر دشمنی، یا دوسرے لفظوں میں ہر پسند اور ہر ناپسند صرف اللہ کی خاطر نہ ہو جائے، صرف اللہ کی خاطر۔ سب سے اونچا مقام جو ہے ایک مومن کی زندگی میں وہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو تحریف، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا تحریف کا؟ اس اللہ کی کتاب کے الفاظ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اٹیچ ہونے سے، اس کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں
میں امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں. جس نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ جو سن رہا ہے وہ یہ سوچے کہ یہ کیوں نہیں میں نے سنا پہلے. حالانکہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میں ہر روز سنتا ہوں، ہر روز ریپیٹڈلی ہر تقریر میں سنتا ہوں میں، تو یہ کیوں نہیں سنتا میں، یہ کیوں نہیں بتاتے. سنیے. الامام الحسن علیہ السلام اعلموا علما یقینا، یقینی طور پر اس بات کو جان لو. یہ تاکید فرما رہے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعلم، تم لوگ جان لو. فرما رہے اعلم، جان لو. کون سا علم؟ علما یقینا. یہ تاکید ہے کہ اس کو یقینی طور پر جان لو. کیا بات جان لو؟ انکم لن تتلوا الکتاب حق تلاوتہ، تم لوگ کبھی بھی اللہ کی کتاب کو اس طرح نہیں تلاوت کر سکتے جس طرح اس کتاب کو تلاوت کرنے کا حق ہے. اس وقت تک تم نہیں کر سکتے، یہ قابلیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی حتیٰ جب تک کہ تم تعرف الذی حرفہ، جب تک کہ تم اس کو نہ پہچان لو جس نے اس کتاب کے اندر تحریف کی. بہت گہری بات ہے، گہری ہے لیکن سادی ہے. تھوڑی سی توجہ کریں تو بہت آرام سے سمجھ میں آ جاتی. میں نے کسی ایک بندے کو اپنا قبلہ و کعبہ بنایا ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے جو قرآن میں اللہ نے اے فرمایا، قرآن میں اللہ نے اے فرمایا. میں کہہ رہا ہوں جو قبلہ صاحب فرما رہے ہیں پیچھے آمین ہے ہماری. اگر خدا نخواستہ وہ ہیرا پھیری کرتا ہو تو وہی پکچر بنے گی جو یہودیوں کی معاشرے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں بتائی ہوئی. اب امام فرما رہے ہیں کہ جب تک تجھے اس کی پہچان نہ ہو جو کتاب کی باتوں میں تحریف کرتا ہے تب تک تو کتاب کو فالو ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کے نام پر تو غلط چیز کو فالو کرو، تجھے کیا پتا. جب تک کہ تحریف کرنے والے کو تحریف کیسے ہوتی ہے تو نہ جان لے تب تک تم لوگ کبھی بھی اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت نہیں کر سکتے جس طرح تلاوت کرنے کا حق بنتا ہے. اب سوال، ہم کیسے پہچانیں؟ سارا کام کاج چھوڑ کر چلے جائیں، دینی مدرسے میں داخلہ لے لیں، باقی سارے کام چھوڑ دیں؟ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے ایک پروگرام بنائیں، قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو، قرآن مجید کے متن کو آہستہ آہستہ اس سے اپنے آپ کو مانوس کریں. آپ کو پتہ ہو کہ ایک عرصے کے بعد سارے کا سارے قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے وہ گویا آپ کے دماغ کے اندر موجود ہو. یہ نہیں کہہ رہا حفظ کریں سارے قرآن کو، لیکن جب انسان بہت زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا. جیسے بہت محنتی بچے مثلا سال بھر میں اتنا ایک کتاب کو پڑھتے ہیں کہ انہیں سارا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس ہیں اور مثلا کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس کی، پتہ ہوتا ہے ان کو. سال بھر میں وہ اتنی محنت کر لیتے. ایک سال ایسا قرآن کو دے سکتے ہیں. بالآخر کچھ تو تقاضا ہے نا ابدی زندگی کا، کچھ تو تقاضا. لہذا آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں روایات میں ائمہ نے اپنے حقیقی شیعوں کی جو صفات بتائی ہیں ان میں سے ایک صفت ریگولر رابطہ ہے قرآن سے، مستقل رابطہ قرآن مجید کے ساتھ. تعویذ گنڈے کرنے کے لیے نہیں، ہدایت لینے کے لیے، پھوکے مارنے کے لیے نہیں، اس میں جس کے لیے قرآن نازل ہوا اس کام کے لیے. ورنہ ادھر کئی پیر اور پیرنیاں جو نا قرآن کے تعویذ دیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ پیر صاحب دسو نا ذرا جڑا
قرآن دی کوئی گالی دو پیر صاحب فارغ ہے، پڑھنے نہیں آتا، عربی کا جملہ صحیح نہیں بول سکتے، عربی کا جملہ صحیح نہیں بول سکتے، لگا ہوا ہے جناب مارکیٹ میں بزنس چل رہا ہے۔ امام فرما رہے تم اس وقت تک کتاب خدا کو جس طرح تلاوت کرنا چاہیے نہیں کر سکتے جب تک تم اس کو نہ پہچان لو جس نے اس میں تحریف کی۔ یہ گویا کہ امام ایک آپ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو، دیکھو تحریف کیسے ہوتی ہے۔ اور تحریف کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسی قرآن کے ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا۔ آپ اگر کوئی تفسیر پڑھ رہے ہیں، جب کہو قرآن پڑھنے کا کسی کو کہتے جی قبلہ صاحب کون سی تفسیر پڑھیں، چھوڑو تفسیر کو، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی خود اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کو بات کرنی نہیں آتی۔ تو ایک آیت تمہیں سمجھ نہیں آئی، دو سمجھ نہیں آئی، ان کو فی الحال چھوڑ دو، آگے چلو۔ آپ خود سے بالکل بلینک دماغ لے کر قرآن کو پڑھیں، اس کے بعد مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیں کتنی آیتیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ جی گنتی کی چند آیتوں کی وجہ سے پورے قرآن کو فارغ کر دی۔ اس پر ایف آئی آر کٹنی چاہیے، اور کٹے گی قیامت کے دن۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 ایف آئی آر ہے، بڑی خطرناک۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو، یہ جو لفظ ہے نا اتخذوا، یعنی اس بات پر جم گئے تھے کہ اس قرآن کے نیڑے نہیں جانا، باقی ہر جگہ سے خریداری کرنی، شاپنگ کرنی، ادھر نہیں جانا۔ اتخاذ یعنی ایک بات کو اخذ کر لینا، اس پر پختہ ہو جانا، پکا ہو جانا۔ فَإِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكَ، تو جب تم نے یہ پہچان لیا کہ کتاب خدا میں تحریف کیسے ہوتی ہے، کیسے ہیرا پھیری کی جاتی ہے، عرفتم البدع، تو تم بدعتوں کو بھی پہچان لو گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہاں کہاں چیٹنگ کی گئی ہے، کون کون سی نئی چیزیں دین میں ایڈ کی گئی ہیں دین کے نام پر، جب تم اس کی تحریف کو پہچان لو گے کہ کیسے آیات میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی بھی، یہ جو میں بات کروں کہ کسی ایک فرقے سے، کسی ایک مسلک سے مربوط نہیں ہے، جو بندہ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر کے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ کے، نہ کسی تعصب کی وجہ سے، کوئی مثلاً اہل سنت بھائی سن رہا ہو تو وہ کہے کہ جناب اس کا تو کپڑے اس لیے شیعوں والے پہنے ہوئے ہیں لہٰذا یہ تو غلط بات ہی کرے گا، وہ کہتے بھی ہیں۔ تعصب سے زہر اتنا دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ کاش کہ وہ جو میں نے لاسٹ درس میں آپ کو سورہ آل عمران کی آیات سنائی تھی، لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں۔ کاش ہر مسلمان مسلک کے لوگ دوسرے کو اسی نگاہ سے دیکھیں، اچھے لوگ بھی ہیں، گندے لوگ بھی ہیں، اور اچھے جمع ہو جائیں، اچھے جمع ہو جائیں، خدا کی رحمت نازل ہوگی اس امت پر، اور یہ زہر جو ہے فرقہ واریت کا ختم ہو جائے۔ اپنے نظریات رکھیں، میں یہ نہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے نظریات چھوڑ کر ایک ہی نظریہ پہ نہیں، اختلاف رکھیں، اختلاف نیچرل ہے۔ آیا مثلا فرض کریں شیعہ جو مسلک ہے اس کے جو علماء ہیں ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، بریلوی مسلک کے علماء کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندی مسلک کے علماء کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، اہل حدیث کا نہیں، سب کا ہے، لیکن ایک دوسرے کو جوتے نہ ماریں، اور اسلام دشمن غیر مسلموں سے جوتے نہ کھائیں، آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ کامن سینس ہے جو نہیں ہے مسلمانوں میں۔ جب تم یہ جان لو گے کتاب خدا میں تحریف کس نے کی ہے، کون کرتا ہے، تو تمہیں بدعتوں کو بھی پہچان لو گے۔ والتکلف، تکلف کو پہچان لو گے۔ اب جو تکلف ہے یہ ہم اپنی اردو زبان میں اس کو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، تکلف کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا،
وہ ایفرٹ کی جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر ہی بات ٹھیک تھی۔ جب آیت قرآن سے اپنے مسلک کا مطلب نہ نکل رہا ہو، ایکسٹرا ایفرٹ کرنا، اس کو ہیرا پھیری کر کے اپنے پر لے آنا اپنے مسلک کے مطابق، اور پھر کہنا مراد یہ ہے اور نامراد ہو جانا، اسے کہتے امام فرما رہے ہیں پھر تمہیں تکلف کا پتہ چل جائے گا کہ جناب فلان مفسر صاحب نے بہت تکلف کر کے زور لگا کے اس کو فٹ کیا ہے اپنے نظریے کے مطابق۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر میزان جو ہے ان کی معروف، اس کے مقدمے میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو اپنے مسلک کے نظریات پر تطبیق کرتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، ٹھونس ٹھانس کے اس میں فٹ کرتے ہیں، اور جب یہ کر لیتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں تفسیر قرآن۔ اور لہٰذا آپ جب تفسیر پڑھیں گے کسی مسلک کی تو آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ بھی اسی مسلک کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی کرتے ہیں۔ کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کوئی بات کرنے لگتے ہیں وہاں مسلک وہ جو مولانا آ کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے آپ کا مطلب یہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کی بات سے سمجھ آ رہا ہے، آپ کی بات کا مطلب وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہمارا مسلک کہتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے ساتھ یہ والا کھیل کھیلنے کی سزا مسلمان بھگت رہے ہیں، اور عوام اس لیے بھگت رہی ہے اور بھگتے گی جب تک یہ قرآن کی مہجوریت والا مرض، کینسر یہ ختم نہیں ہوتا، اور کچھ سنجیدہ نہیں ہوتے ہم کہ اگر ہم اس دنیا کے چند سال کے لیے اتنا کچھ محنت مزدوری کر سکتے ہیں تو اس قرآن جس کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دی گئی، اس دین کی خاطر کیا کیا زحمتیں کی گئی، اس کے لیے بھی تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے، تھوڑا سا باقاعدہ ٹائم رکھ لیں، ثواب کے علاوہ بھی کبھی چکھ کے دیکھ لیں اس کو کہ اس میں کچھ اس دنیا کے لیے بھی کچھ ہے ہماری یا نہیں۔ تو یہ ایک روایت میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں میری ان آیات پر سپیڈ ذرا آہستہ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تصویر وہ ہے کہ جو آج کی تصویر ہے، اللہ نے بلا وجہ نہیں رکھی، یہ چیزیں بیان کی یہاں پر کہ ادھر ہی یہودی ختم، اس زمانے کے یہودی گئے تو یہ آیتیں بھی ختم ہوگی، نہیں، یہ تا قیامت ہے۔ یہ مزاج اللہ کی کتاب کے ساتھ آج بھی پبلک کا یہی مزاج ہے، اور آج بھی بعض جو ممبروں پہ ناچتے ہیں آ کر ان کی بھی صورتحال یہی ہے، کہیں کی آیت ہوتی ہے اس کو اٹھا کے کسی اور مطلب پہ فٹ کر دیتے، اور پبلک نہ پتہ نہ سر آگے واہ واہ کر رہی ہوتی، نہ کبھی دیکھا جا کر کے وہاں لکھا کیا ہوا ہے، نہ کبھی دیکھا کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، جو سنا اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ پبلک کا مزاج تھا جس کی وجہ سے ان کے بنی اسرائیل کے علماء نے ان کی پبلک کا بیڑا غرق کر دیا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لائی، چونکہ انہوں نے لیڈر گندے بنائے ہوئے تھے، تعریف کرنے والے۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تعریف کر دیتا ہے۔ جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا ہے اس سے تم توقع رکھتے ہو کہ ایمان لیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ جن کی حرکتوں سے خدا کا کلام محفوظ نہیں ہے وہ تمہاری بات پر ایمان لائیں گے؟ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔